اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اچھا ایمان لانے والے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کا عملی مقصود، یعنی نماز چاہتی کیا ہے، نماز کا ہمیں کیوں ہم پر فرض کی گئی ہے، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آج دیکھیں گے۔ اچھا دیکھیں، نماز جو ہے نا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا پتہ ہے آپ کو؟ تقریباً 700 دفعہ اس کا ذکر آیا قرآن پاک میں، بار بار کہیں کہاں، کبھی کسی پر آئے میں، کبھی کسی پر آئے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، اسی جو سورہ ہے نا، سورہ مومنون کی پہلی یعنی دوسری آیت میں یہ حکم ہے، اور جو 9ویں آیت ہے نا اس میں یہ حکم ہے کہ والذین علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا کہا ہے؟ والذین علی صلاتہم یحافظون، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا ذکر ہو رہا ہے نا، اسی کی آیات ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ خشوع کا ذکر ہے کہ خشوع اختیار کرتے ہیں نمازوں میں، اور دوسرا وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز کا جو حکم تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ان کو یہ تحفہ ملا تھا، پتہ ہے نا آپ سب کو، کہ جب معراج پہ گئے تو یہ 500 نمازوں کا تحفہ ملا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے کرتے وہ 5 رہ گئی ہمارے لیے، لیکن ان کا ثواب 500 کے برابر ہی ہے۔ اور جو صلاۃ ہے اس کا نماز کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے صلاۃ، ٹھیک ہے۔ صلاح کا مطلب ہے رخ کرنا، بڑھنا، قریب ہونا، دعا کرنا۔ یعنی نماز کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے نا، کہ نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ رخ کرتے ہیں۔ کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اور پھر کس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ آپ کا ہر قدم، آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب قریب ہونا، اس وقت آپ اللہ کے بہت انسان قریب ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر دعا کرنا، آپ دیکھیں نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو نا تو آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک سارا دعا ہی ہے، اس میں پکار ہے، ساری کی ساری دعائیں ہیں اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، سیدھا راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آپ سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس میں آپ اینڈ پر جاتے ہیں جب، تو پھر آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سجدے میں بھی دعائیں ہیں، ہم تو ایک دعا پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، تو اس میں وہ دعائیں بھی تھیں، استغفار بھی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب تشہد میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم صرف ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت زبردست اور جامع دعا ہے، اور دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اینڈ پہ جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ پوری کی پوری ایک دعا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. کیا مطلب ہے کہ نماز کس لیے پڑھو؟ مجھے یاد کرنے کے لیے. اگر ہماری نمازوں میں اللہ کو یاد نہیں نا ہم کر رہے تو اس کا مطلب ہماری نماز کا مقصد ہی فوت ہو گیا. ہماری نماز ہے ہی نہیں کہ جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کا مقصد ہی کیا ہے؟ لذکری، میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان ہمارا کہیں اور ہے، وضو کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے. پھر اب خود دیکھیں، آپ نے کبھی اچھی نماز پڑھی ہو یا کبھی آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو، جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے اکثر، تو پھر بچیاں بڑے شوق اور سے نمازیں پڑھتی ہیں، بلکہ نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ بعض تو تہجد میں بھی اٹھ جاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ اس وقت کی نماز دیکھیں اپنی، اور اس وقت کی نماز دیکھیں جب امی آپ کو ڈانٹ ڈانٹ کے اٹھا رہی ہوتی ہیں اور آپ بس بڑے اوکھے سوکھے ہو کے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وہ نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ٹھونگے کی کوے کی طرح ٹھونگے شونگے ہی مارنے ہیں نا، یہی ہوتی ہے نا پھر وہ نماز. لیکن جب آپ نے وہ نماز پڑھی ہوتی، جب آپ نے کوئی دعا کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ اس میں دھیان کدھر ہوتا ہے آپ کا؟ اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. تو ویسی نمازیں پڑھنے کے بعد کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل چینج ہو جاتی ہے آپ کی کیفیت. آپ دھلے دھلے سے لگتے ہیں، صاف صاف سے لگتے ہیں، وجود ایک طرح سے جیسے دھل گیا ہو نا، لگتا ہے نا اس طرح. تو یہ ہے نماز اصل میں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. اگر ایسی نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہے. نماز کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، وہ نماز اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں نا ہوتا پھر ہمیں ایسی نماز کا، کیونکہ اس کے کوئی اثرات بھی نہیں ہوتے ہمارے اوپر. اچھا پھر دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ نہ مطلوب ہوتا، اپنی یاد مطلوب نہ ہوتی نمازوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ آپ ایک ہی وقت میں اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنی رکعتیں پڑھ لیں اور مقصد ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ہمیں جب صبح ہمیں ایک دفعہ بلایا ہے، صبح صبح جب دن چڑھ جاتا ہے، سورج یعنی کہ رات ختم ہو جاتی ہے، ایک اگلا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے کیا کرو؟ میری یاد قائم کرو، میری قریب آؤ، میرے سے دعا کرو، میرا قرب اختیار کرو اور میرا ذکر کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایک تھوڑا سا گیپ دیا جاتا ہے، کیونکہ دن کے ٹائم میں بہت کام ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں. اتنا فجر کے بعد ظہر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، سوچے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کاموں کے لیے اور سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آ جاؤ میرے پاس. ایک ٹائم دے دیتے ہیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب آ جاؤ میرے پاس، آؤ میرے قریب آؤ، میرے سے دعا کرو، میرا ذکر کرو. ٹھیک ہے، پھر ٹائم ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور پھر ٹائم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مغرب ہو جاتی ہے، شام جب ہو جاتی ہے، دن کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر آ جاؤ میرے پاس. پھر اس کے بعد جب ہم سونے والے ہوتے ہیں، جب ہم مطلب ہمیں لگتا ہے کہ نیند کا ٹائم شروع ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آؤ میرے پاس، میرا ذکر کرو، میرا قرب اختیار کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ سو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بار بار آؤ میرے پاس. یاد دہانی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اسی کی بات ماننی ہے. ہم نے عبادت کے بارے میں پڑھا تھا کہ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کی مکمل اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اس کی بات ماننی، اس کے حکموں کو بجانا. ہر کام میں، ہر معاملے میں ہم نے دیکھنا کہ میرے اللہ کا، میرے مالک کا، میرے رب کا کیا ہوگا میں اس معاملے میں، اس کو ویسے ہی کرنا. یہ عبادت ہے. تو یہ جو نماز کے لیے بلایا تو کس لیے بلایا؟ یاد رہے نا آپ کو بھی، آپ کو یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اس اللہ کے سامنے جس کے میں جھکا ہوں نا آگے آ کے، اسی کی میں نے بات بھی ماننی ہے. صرف پوجا ہی نہیں کرنی ہے، صرف بات بھی ماننی ہے. ٹھیک ہے نا. عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ پوجا ہی کریں گے صرف، جیسے وہ ہندو کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں، ہے نا. ان کے بتوں نے تو ان پہ کوئی کتاب نہیں نازل کی ہوتی، مرضی وہ اپنی کرتے ہیں، اور پوجا کس کی کرتے ہیں؟ بتوں کی کرتے ہیں. تو ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں جس کی پوجا کرنی ہے ہم نے بات بھی اسی کی ماننی ہے. تو یہ ہے نماز کا اصل مقصد. پھر دیکھیں کہ اگر ہمارا دل نہیں ہوتا نا نماز میں، وہی والی بات ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ہماری نمازوں میں نہ صحیح سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، نہ صحیح سے ہم رکوع کرتے ہیں، نہ صحیح سے ہم
سجدے میں جاتے ہیں صحیح طرح سے، بس ہم جلدی جلدی سے نا ایسے رڑ کر کے پڑھتے ہیں نمازوں کو، پتہ ہی نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس سے پہلے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل ہی نہیں ہوتا نمازوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسی نماز کے بارے میں کیا کہا گیا کہ بدترین نماز ہے، چوری ہے یہ نماز کی۔ دیکھیں سب سے بری چوری کون سی ہو سکتی ہے؟ نماز کی ہی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو چوری کرنا ویسے ہی بڑا برا ہے، جس ٹائم انسان چوری کرتا ہے اس وقت میں ایمان کی حالت میں ہوتا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسی نماز ہوئی کہ جس کو آپ نے چوری کر لی جس کے اندر، اور پھر ایسی نماز جو صحیح طرح سے نہیں پڑھی جاتی، وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جیسے آپ کسی کو تحفہ دیں تو وہ تحفہ آپ صحیح نہ دیں اس کو، تو وہ واپس ہی آپ کے منہ پہ مارے کہ مجھے کیا دے دیا تم نے، یہ وہی والی بات ہی ہے نا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسا پیش کریں گے تو پھر ویسا ہی ہمارے منہ پہ مارا جائے گا نا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ ہاں جی، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، یعنی اس کے لیے کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی اس دن وہ نماز اس کو روشنی مہیا کرے گی، جس سے قیامت کے اندھیروں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری کی دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان، اور نہ ذریعہ نجات، یعنی اس نماز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، صرف ٹکرے ہیں۔ تو نہ وہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو وہ اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر متنفس یعنی ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی جو وہ کرے گا نا اس کے حساب سے وہ بدلہ پائے گا، وہ اپنے کسب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس دن جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ نماز۔ پھر سورہ معون میں آتا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا، اب غفلت کا جو مفہوم لکھا ہے نا، وہ مفسرین نے پتہ کیا لکھے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں 3 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، 2 نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، اور غفلت کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، چلو آج تو 5 پڑھ لی پوری، پھر چلو 1 چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ غفلت ہے، تو اس کا بھی انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی غفلت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے سوچا کہ کوئی نہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا، تو ابھی میں یہ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں، کرتے 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 نماز جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے، یا تو اس کا ٹائم ویسے ہی قضا ہو گیا، یا پھر آپ نے بڑے آخری وقت میں اس کو پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ نماز کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو وقت پہ پڑھیں، اس کی شرط ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ نماز یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ سب سے پہلا کام کیا کریں؟
کوشش کریں کہ نماز پڑھ لیں. لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ اسی وقت نماز پڑھنا شروع کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ آپ اس وقت نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن یہ آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھے بھی ہیں تو آپ کہیں اچھا کوئی نہیں، ابھی تو ٹائم بہت پڑا ہے، ابھی پڑھ لیتی ہوں، کوئی نہیں، بیٹھی ہوں، ابھی میں بستر میں بیٹھی ہوں، گرم ہوئی ہیں، یا چلو ابھی میں تھوڑا سا موبائل پہ گیم کھیل رہی ہوں، یا چلو میں ابھی باتیں کر رہی ہوں تو چلو میں کوئی نہیں، میں کر لوں گی. یہ غفلت ہے. اگر آپ کسی ایسے کام میں نہیں بیزی نا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، بلکہ بہت کام چھوڑ کے آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے. نماز ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس اسپیئر ٹائم ہے تو پڑھوں گی، اسپیئر نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں گی. نماز ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کو ہم اتنا آرڈینری نہیں لے سکتے کہ دل کیا تو اس کے پاس چلے گئے، اس کا قرب اختیار کر لیا، اس کو ذکر کر لیا، دل نہیں کیا یا ٹائم نہیں ملا تو چلو نہ کیا. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ غفلت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھی میں نماز کو کر دوں نا کہ چلو کوئی نہیں پڑھ لوں گی، تو میری نماز قضا ہو جاتی ہے، یا اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ مزہ بھی نہیں آتا پڑھنے کا. آپ کو پتہ ہے لیٹ نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا ہے. مجھے کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیٹ نماز پڑھنے کا. نماز اگر اول وقت پڑھ جاتی ہے تو اس کا ہی لطف آتا ہے. تو غفلت جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا باعث ہے. پھر ایک اور غفلت ہے، وہ یہ کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھنا، کہ دل ہی نہیں کر رہا پڑھنے کو نماز، بس ایسے زبردستی امی کی ڈانٹ کی وجہ سے، یا ٹیچر نے کہہ دیا ہوا ہے، یا کوئی سختی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ بس اٹھنا ہی اٹھنا، تو بس اٹھ کے نماز پڑھ لی. اس میں وہ بھی غفلت کے ساتھ ہی پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسا کہ نماز کے دوران کپڑوں سے کھیلتے رہنا، دھیان اپنے چادر کی طرف، ادھر 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 دھیان ہے، کوئی پتہ نہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی غفلت ہے.